حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کوے کے ذریعے بھائی کی لاش دفنانے کا طریقہ بتایا، جس پر عمل کرتے ہوئے اس نے لاش دفنا دی۔ اب اسے اپنے والد کے غصے کا خوف تھا۔ اس موقع پر شیطان نے قابیل کو گھر سے بھاگ جانے کی ترغیب دی، کیونکہ اسے یہ خوف لاحق تھا کہ اگر قابیل حضرت آدم علیہ السلام کے پاس رہا تو کہیں توبہ و استغفار کے بعد دوبارہ رائے حق پر نہ آ جائے۔ چنانچہ اس نے قابیل سے کہا، اب تجھے تیرے والد زندہ نہیں چھوڑیں گے، تجھے قتل کر ڈالیں گے، تو یہاں سے بھاگ جا۔ قابیل کو تو پہلے ہی اس بات کا خوف تھا، لہٰذا وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سکونت اختیار کی اور بعد ازاں اس نے شادیاں بھی کیں، جن سے اولاد کثیر پیدا ہوئی۔ قابیل نے اپنے والد کے دین حق سے بغاوت کر کے پہلے آتش پرستی شروع کی، پھر شیطان نے اسے پتھر سے بت بنانے کا طریقہ سکھا دیا۔ یوں قابیل اور اس کی اولاد نے ایک اللہ کو چھوڑ کر بت پرستی شروع کر دی۔ دنیا میں قتل و غارت، حسد و فساد اور بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا میں جب بھی کوئی ظلم سے قتل ہوتا ہے تو اس کا ایک گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کی گردن پر ضرور ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ظالمانہ قتل کی ابتدا کی اور یہ ناپاک طریقہ جاری کیا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام بہت اداس رہا کرتے اور بیٹے کو یاد کر کے گھنٹوں آنسو بہایا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ، مجھے ایسی اولاد عطا فرما جو تیرے دین کو دنیا میں پھیلانے میں میری معاون و مددگار ہو اور میرے بعد بھی تیرے پیغام کو دنیا میں عام کرے، میری صحیح جانشین ہو اور دنیا میں تیری وحدانیت کی علم بردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا اور ایک نیک صالح بیٹے کی بشارت سے مطلع فرمایا۔ چنانچہ کچھ ہی عرصے بعد حضرت شیث علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام ان کی پیدائش پر بے حد خوش تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور اس وقت ان کی عمر 130 سال تھی۔ اماں حوا علیہ السلام نے صاحبزادے کا نام شیث رکھا، جس کے عربی میں معنی عطیہ خداوندی کے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے عطا کیا گیا خوبصورت و خوب سیرت تحفہ۔ حضرت شیث علیہ السلام حسن و جمال، شکل و صورت اور عادات و اطوار میں اپنے والد سے بہت زیادہ مشابہ تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو آپ علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ اللہ رب العزت نے حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت کے عظیم منصب پر فائز فرمایا اور اولاد کثیر سے نوازا۔ پھر یہ کہ ان کی اولاد نہایت فرما بردار اور نیک بھی تھی، جو اپنے والد کے ساتھ تبلیغ دین کے کاموں میں مصروف رہتی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں پر 100 صحیفے نازل کیے اور 4 کتابیں، ان 100 صحیفوں میں سے 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر اترے۔ گو کہ قرآن کریم میں جن 25 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء گرامی مذکور ہیں، ان میں حضرت شیث علیہ السلام کا نام شامل نہیں، تاہم احادیث مبارکہ میں ان کے نبی ہونے کا صراحت کے ساتھ ذکر ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی والد کی دی ہوئی تربیت کے تحت اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی میں صرف کی۔ حضرت شیث علیہ السلام لوگوں کو نصیحت فرمایا کرتے تھے کہ سچا مومن وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہو، نیک اور بد کو جانتا ہو، بادشاہ وقت کا حکم بجا لاتا ہو، والدین کے حقوق ادا کرتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو، صلح رحمی کرتا ہو، غصے پر قابو رکھتا ہو، محتاجوں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہو، گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، مصیبت کے وقت صبر کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہو۔
حضرت آدم علیہ السلام کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام کو اپنے قریب بلایا اور نصیحت فرمائی کہ اے میرے سعادت مند برخوردار، تم میرے جانشین بنو گے، چنانچہ تم تقوی اختیار کرو، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو اس کے ساتھ اس کے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ضرور لیا کرو، کیونکہ میں نے ان کا نام عرش پر اس وقت لکھا دیکھا جب کہ میں روح اور مٹی کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر میں نے تمام آسمانوں کا چکر لگایا تو بارگاہ رب العزت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان محبوبیت کا یہ عالم دیکھا کہ نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کو اتنا پیارا ہے کہ آسمانوں میں کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں یہ نام مبارک نہ لکھا ہو۔ میرے رب نے مجھے جنت میں رکھا تو میں نے جنت میں کوئی محل، کوئی بالا خانہ، کوئی دریچہ ایسا نہ دیکھا کہ جس پر اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحریر نہ ہو۔ لہٰذا تم بھی کثرت کے ساتھ ان کا ذکر کیا کرو، کیونکہ فرشتے بھی ہر وقت اور ہر آن ان کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ حضرت شیس علیہ السلام کی وفات 912 برس کی عمر میں ہوئی اور ان سے منسوب مزارات 3 مختلف مقامات غوثہ عراق کے شہر موصل اور ایودھیا بھارت میں ہیں۔ ان تینوں میں سے کس میں حضرت شیس علیہ السلام مدفون ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ موصل میں قائم مزار کو حالیہ عراق جنگ کے دوران شدید نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور وہ وہیں سپرد خاک کیے گئے، جبکہ ایک خیال یہ بھی ہے کہ حضرت شیس علیہ السلام کا مزار لبنان کے ایک گاؤں شیس نبی میں ہے، جہاں ان کے نام سے ایک مسجد بھی قائم ہے۔ 13ویں صدی عیسوی اور بعد میں آنے والے جغرافیہ دانوں کی روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام کا مزار فلسطین کے شہر رملہ کے شمال مشرق میں واقع ایک گاؤں بشیس میں تھا۔ بشیس 2 الفاظ بیت اور شیس کا مجموعہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ خانہ شیس علیہ السلام 1948 میں اسرائیل کے معرض وجود میں آنے کے وقت یہ گاؤں غیر آباد ہو گیا تھا، لیکن آج بھی یہاں 3 کونوں والا مینار حضرت شیس علیہ السلام کے مزار پر قائم ہے۔